سوچو تو ہر بات ہے گہری۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہے، ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ J.Inspire سے ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ میں ہوں اقبال جنجوعہ۔ ناظرین، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں، جو وزیر ان 3 سوالوں کا جواب دے دے گا تو میں اس کو آدھی بادشاہی دوں گا، اور جو یہ سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ خوبصورت جو کہانی ہے، افسانہ ہے، یہ پطرس بخاری نے غرض کے کتوں کے عنوان سے ایک بہترین مضمون بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس میں سے کچھ خاص وہ باتیں جو اس سوسائٹی میں ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہیں، ان میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو وزیر بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ بادشاہ سلامت، بتائیے گا کون کون سے سوال ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس مجلس میں، اس میں وزراء بھی تھے، بہت سے لوگ تھے، کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اور انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ یہ جب انہوں نے سوال بتائے تو ان کا ایک وزیر تھا، اس نے سوچا کہ میں ان کا جواب دے سکوں گا۔ وہ اس جواب کے لیے اس نے 24 گھنٹے مانگے، اور اس نے ان 24 گھنٹوں میں وہ اپنے ملک کے تمام جو دانشور تھے، رائٹر تھے، بڑے بڑے تھنک ٹینک تھے، ان کو بلایا اور ان کے آگے یہ 3 سوال رکھے۔ سب نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیے۔ کسی نے کہا کہ سب سے بڑی سچائی یہ ہے، کسی نے کہا جی دھوکہ یہ ہے، کسی نے کہا جی کمزوری یہ ہے، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو پوری اس دنیا میں کہیں نہ کہیں وہ اپلائی ہوتا ہو۔ وہ کسی نہ کسی جگہ پہ، دوسری جگہ پہ وہ بات جھوٹی ہو جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 22-23 گھنٹے گزر گئے، آخری وقت آیا تو وہ جو وزیر تھا وہ بڑا پریشان تھا، اور وہ بے بسی میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں، کیونکہ اس نے وزراء بھی دیکھ لیے، اس نے دانشور بھی دیکھ لیے، اس نے تھنک ٹینک سے بھی بات کر لی، اس نے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی بات کر لی، اس نے ماہرین سے بھی بات کر لی، بڑے بڑے نجومیوں سے، اسٹرالوجسٹ سے، جتنے بھی تھے ان سب سے بات کر لی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، کوئی کسی ایک جواب پہ نہ پہنچا۔ تو آخر میں وہ پریشانی کے عالم میں واپس جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اب میرا سر قلم ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے مجھے جواب نہیں ملا۔ گزرا تو ایک جھونپڑی اسے نظر آئی۔ اس جھونپڑی میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، جو بڑی مشکل سے، ایک کمرہ تھا، نیچے اس نے گدڑی بچھائی ہوئی تھی، اور اس نے اس وزیر سے کہا کہ کدھر بھاگتے ہوئے جا رہے ہو؟ تو وزیر نے سوچا کہ بڑے بڑے دانشور نہیں جواب دے سکے، اور یہ جھونپڑی کا فقیر کیا جواب دے گا۔ وہ گزرنے لگا تو فقیر نے آواز دی کہ تمہیں بادشاہ کے سوالوں کا جواب چاہیے۔ وہ ایک دم رکا، چونکا۔ اس نے کہا کہ اس فقیر کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے بادشاہ کے سوالوں کا جواب چاہیے؟ اس نے کہا جی بالکل مجھے سوالوں کا جواب چاہیے۔ اس نے کہا میرے پاس ان 3 سوالوں کا جواب ہے۔ وہ وزیر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی کیا بات ہے، میں تو بچ گیا، اور میں آدھی بادشاہی کا مالک بھی بن جاؤں گا۔ اس نے کہا جی، فقیر نے وزیر سے کہا کہ بتائیں کیا سوال ہیں۔ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت نے 3 سوال رکھے ہیں، میں نے حامی بھر دی کہ میں ان کا جواب دوں گا۔ اگر میں جواب دیتا ہوں تو آدھی بادشاہی ملتی ہے، نہیں دیتا تو میرا سر قلم ہوتا ہے۔ فقیر نے کہا سوال بتا۔ وزیر نے بتایا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے۔ وزیر نے یہ بات سن کر بڑی اس سے کہا، ایک دم سے جواب دیا کہ یہ کون سا مشکل جواب ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ موت ہے، وہ حقیقت ہے، اس نے آنا ہے اور وہ آئے گی، پوری دنیا میں اٹل ہے۔ اب 2 سوال رہ گئے۔ اس نے کہا دوسرا سوال بتا۔ وزیر نے فقیر کو دوسرا سوال بتایا کہ دوسرا سوال بادشاہ سلامت کا یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے۔ فقیر نے یہ سوال سنا اور ایک دم سے بولا کہ یہ بھی کوئی مشکل سوال ہے، یہ جو زندگی خود کے سب سے بڑا دھوکہ ہے، اس نے آنا ہے، مرنا ہے، اور زندگی ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ ہم اس دھوکے کے پیچھے ساری زندگی لگے رہتے ہیں، 30 سال، 40 سال، 45 سال، 60، 70 سال،
تو اینڈ میں دھوکا ہوتا ہے، ساری چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، ہم اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وزیر نے سوچا کہ بڑی اچھی بات ہے، 80% سفر طے ہو گیا، ایک سوال رہ گیا، 20% باقی پیچھے بچ گیا، یہ اس کا جواب بھی ابھی مل جاتا ہے، آدھی بادشاہی کہ میں مالک ہو جاؤں گا۔ فقیر نے کہا اس وزیر سے کہ بتا تیسرا سوال کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ تیسرا سوال بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ بتا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ فقیر رکا اور اس نے کہا کہ اس سوال کا جواب ایک شرط پہ دوں گا۔ اس فقیر کے پاس ایک کتا تھا، اس کتے کے آگے ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں دودھ تھا اور وہ دودھ کتا پی رہا تھا۔ فقیر نے وہ پیالہ لیا اور بادشاہ سے کہا، وزیر سے کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ پیو۔ وہ وزیر بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ یہ کتے کا جٹھا ہے، میں نہیں پیتا۔ فقیر نے کہا کہ پیو گے تو جواب دوں گا، نہیں پیو گے تو نہیں جواب دوں گا۔ اس نے واپس رکھ دیا۔ پھر وزیر نے بڑی منتیں کی، فقیر نے پھر پیالہ لیا اور بادشاہ سے وزیر سے کہا کہ بتائیں اگر بچنا ہے، جیتنا ہے، آدھی بادشاہی لینی ہے تو پیالہ پی لو، کتے کا جٹھا ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے، دودھ پی لو۔ فقیر نے وزیر نے بڑا سوچا کیا کروں، پیوں نہ پیوں، لیکن اس نے وہ پیالہ اٹھایا اور پی لیا۔ جب پی لیا تو بادشاہ نے کا جو جواب تھا، اس وزیر نے جلدی سے کہا فقیر سے کہ اب یہ بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی لالچ ہے۔ یہ جو تو نے دودھ کا پیالہ پیا، یہی اس کا سوال کا جواب تھا کہ تمہیں ایک غرض تھی، تمہیں ایک لالچ تھی، اس لالچ کی وجہ سے کہ تجھے آدھی بادشاہی ملے گی اور تو نے یہ کتے کا جٹھا پیا۔ اسی طرح سے ہم جو لوگ اس سوسائٹی کے اندر ہیں، غلام ہیں، ہم کہیں نہ کہیں اس غرض کی خاطر اپنی زندگی ساری غلامی میں دے بیٹھتے ہیں۔ اس غرض کی خاطر ہم روزانہ کتنی دفعہ کتوں کا جٹھا پیتے ہیں، ہم کتنی دفعہ اپنی عزت نفس کو مجروح کرواتے ہیں، ہم دن میں کتنی دفعہ اپنی بےعزتی کرواتے ہیں، ہم دن میں کتنی دفعہ اپنی صلاحیتوں کو ایک نالائق کے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم کتنی دفعہ اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہماری فنکاری نہیں چلتی، کیونکہ ایک غرض ہوتی ہے اور اس غرض کے پیچھے ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، بے بسیاں ہوتی ہیں، اور ایک سیٹھ، ایک وڈیرا، ایک ذمہ دار اس ہماری غرض سے، اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ ہماری صلاحیتوں کو پاؤں تلے روند کر اپنا فائدہ اٹھاتا ہے، اور ہم اس غرض کی خاطر اپنے آپ کو ساری زندگی غلام بھی رکھ دیتے ہیں، ساری زندگی اپنی گروی دے ہوتی ہے اور ساری زندگی اس گروی میں مر جاتے ہیں اور پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ J.Inspire سے اگلی خوبصورت کہانی تک اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ اپنا وقت نکالنے کا اور YouTube چینل دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔